محمد فرحان جمیل، مسقط، عمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد آخری مسجد ہے۔ صحیح مسلم۔ یہاں آخری مسجد سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری مسجد سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور مسجد نہیں بنے گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن مساجد کو اللہ نے احترام اور عزت اور تکریم دی ہے، جن کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ہے، ان میں 3 مساجد۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ، یہ 2 ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے جو مسجد بنائی ہے وہ بھی اسی ٹکر پر ہے، وہ اس 3 کے سلسلے کی آخری مسجد ہے۔ اس کے بعد مسجدیں ہوں گی تمہاری، یہ 3 مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہاں، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھو تو ایک ہی نماز ہے۔ یہ جو مساجد ہیں، مسجد نبوی ہو گئی، مسجد الحرام ہو گئی، مسجد اقصیٰ ہو گئی، یہ تینوں اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اچھا، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ 50,000 اور 1,00,000 کا ثواب، میں تو سمجھتا ہوں یہ بکواس کی بات ہے، کیونکہ وہ کعبہ ہے اور یہاں محمد ہے۔ کہاں محمد کی ذات، کہاں کعبہ، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ اللہ کا محبوب تھوڑی ہے، محمد اللہ کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری نظر میں تو سب سے بڑی مسجد حضور کی مسجد ہے، بعد میں کعبہ اور جو ہے وہ مسجد اقصیٰ۔ کل یہ مت کہنا بھائی سرکار نے بھی کہا تھا کہ ہاں خانہ کعبہ اگر دل پہ آ جائے تو 1,00,000 نمازیں اور مسجد نبوی آ جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سرکار نے تمہاری بات کو گلاب کیا ہے مثال دینے کے لیے، تمہاری بات کو ہی گلاب کیا ہے، ورنہ یہ 50 اور لاکھ کی گنتیاں سرکار کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور کیا، پڑھتے رہو، 1 کروڑ بھی پڑھ لو، یہ تو ایسے ہی ہے نا۔ بس ایک وقت تھا کہ اٹلی جاتے تھے یا ٹرکی جاتے تھے تو وہاں 100 پاؤنڈ دیتے تھے تو بلینز آف لیرا آتے تھے۔ تو اب وہ آپ کہے جی میں تو آدھے گھنٹے کے اندر بلینئر بن گیا ہوں۔ تو اسی طرح جس طرح وہ ٹرکی کی جو کرنسی تھی، جیسے وہ ایران کا تمن ہے نا، کتنا مل جاتا ہے، بوریاں بھر بھر کے لے جاؤ، اسی طرح یہ 50,000 اور 1,00,000 نمازیں لے جاؤ کہیں بھی، لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور پھر مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے، اگر تیری آنکھوں کو یقین کامل مل جائے، جہاں تصور کر اور نماز پڑھ لے، تو مسجد نبوی میں ہی پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ سلطان حق باؤ کی کتاب نور الہدیٰ میں پڑھا کہ بھئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا نقشہ بنا کے مٹی پہ، اور وہاں پر آپ دعوت پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ مدینے میں پڑھ رہے ہو۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ بھئی جب دعوت کا عمل پڑھتے ہیں مزار پہ تو اہل مزار سامنے ہے نا، اس کی چیزیں وہاں موجود ہیں، تو وہاں سے نکل کر کے آئیں گی، مدد کریں گی۔ اور یہاں ہم نے مٹی کی لکیریں زمین پر کھینچ کر کے روضہ مبارک کا نقشہ بنا کے پھر دعوت پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سے حضور پاک کیسے آئیں گے، یہاں کیسے آئیں گے؟ تو وہ پتہ چلا کہ وہ مرشد کامل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو صرف رسم ادا کر رہا ہے، وہ مرشد کامل بلاتا ہے محمد رسول اللہ کو کہ میرا مرید یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کو نواز دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر بھی آپ بیٹھ گئے ارادہ کر کے، وہی مسجد نبوی ہے۔ شریعت میں تو سب سے افضل وہی ہے، لیکن طریقت کے اندر تیرا دل اور تیرا سینہ اگر مدینہ ہے تو مدینے میں ہی ہے، جہاں بھی رہے۔ منصور حلاج پر اسی لیے فتویٰ لگا تھا نا، وہ کہتے تھے وہ تیرا دماغ خراب ہے، تو اتنی دور کعبے کو جاتا ہے، کیوں جا رہا ہے تو لوگ کہتے پھر کیا کریں،
بولو کعبے کو کہہ کے یہاں کعبے کو کہہ یہاں، کہتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت نے بلا لیا، تو مرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک مرد ہونے کا دعویٰ کیا تو نے۔ اور آپ یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم، جب سرکار گوھر شاہی کے نالین مقدس کی خاک ہمارے سر پر گئی تو ہم نے بھی دیکھا کہ جدھر جاؤ کعبہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ خیر سوال کا جو جواب میں نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو مقام اور مرتبے کے حساب سے جس کو قبلہ بنایا جا سکے، 3 مساجد ہیں، چوتھی نہیں بنی، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ، تیسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے یہ آخری مسجد ہے، یعنی اپنے پائے کی، اپنی کیٹیگری کی، اپنی لیگ کی۔ باقی مسجدیں تو اس دور میں بھی بن گئی تھیں یار، مسجد زرار نہیں بنی تھی، اب انہوں نے کنجروں نے پھر بنا دی ہے، اس کا نام بھی رکھ دیا ہے مسجد نور، اور یہ ان کی مسجد ہے جو حضور کو نور نہیں مانتے، وہ مسجد نور بنا کے بیٹھے ہیں اور مختلف بہانوں سے ان لوگوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں کا بڑا ثواب ہے، لوگوں سے مسجد زرار میں نمازیں پڑھوا رہے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.